اب میں ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس بزم کے آخری مقرر جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہم سامعین کے سامنے نوجوانوں کے بگاڑ کے اسباب و علاج پر روشنی ڈالیں۔ نوجوانوں کے تعلق سے گفتگو یقینی طور پر انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور ہمارے مسلم نوجوان جس طریقے سے یہودیوں کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں، اسلام کے دشمنوں نے ہمارے مسلم نوجوان کو جس طریقے سے اپنے مکر و فریب میں جکڑ رکھا ہے، اسلام کا کتنا بڑا یہ نقصان ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں بھی تباہی کے غار میں پہنچ جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے اور کس وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے نوجوان بچ پائیں گے، دشمنوں کے بچھائے ہوئے جالوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے، ان سب باتوں کو جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آج اس اہم موضوع پر خطاب کرنے کے لیے اٹاوا سے ہمارے بیچ میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی تشریف لے آئے ہیں۔ میں اب بلا تاخیر انہیں دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور ہم سامعین کو فائدہ پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں،
اور پردہ نشین خواتین، حکم ہوا ہے نوجوانوں کے تعلق سے کچھ بات کی جائے، تو بغیر کسی تمہید کے سیدھے اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اللہ رب العالمین نے 3 دور بنائے۔ پہلا دور بچپن کا، دوسرا دور جوانی کا، تیسرا دور بڑھاپے کا، اور بڑھاپے کے بعد پھر کوئی چوتھا دور نہیں آتا، بلکہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 دور انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ اور قرآن کریم نے ان تینوں دور کو ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ کتنا بڑا دور ہے یہ، بچپن کا، جوانی کا، بڑھاپے کا، کئی برس کئی سال کا یہ پورا ایک سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت کے اندر تینوں دور کو بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ تو قرآن کریم کے انداز ہی میں ہم اس کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم، اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ انسان کا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو کتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے، آپ دیکھیں، غور کریں کہ بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اچھلنا شروع کر دیتا ہے، دوڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن انسان کا بچہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو بیٹھنے کے لیے بھی 6 مہینے کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ یعنی انسان اتنا کمزور ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے، اور جانوروں کے بچے آپ دیکھیں کہ کچھ ہی ٹائم کے بعد، کچھ ہی منٹ کے بعد بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جانوروں کے بچوں سے زیادہ کمزور انسان کا بچہ ہو، اسی کمزوری کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، اتنے کمزور تھے، اتنے کمزور تھے کہ بھوک لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، بدن میں درد ہے بتا نہیں سکتے، بخار آ رہا ہے بتا نہیں سکتے، سردی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے، گرمی لگ رہی ہے بتا نہیں سکتے۔ آپ بول ہی نہیں سکتے نا، آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، پھر آپ بتائیں گے کیسے؟ اتنا کمزور، آپ چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، اتنے کمزور تھے۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ گھر والوں نے دیکھ لیا، ماں نے دیکھ لیا کہ ارے بچہ بہت دیر سے رو رہا ہے، لگتا ہے اس کو بھوک لگ رہی ہوگی، اندازہ لگا لیا۔ بچہ رو رہا ہے، لگتا ہے اس کے پیٹ میں درد ہے، اندازہ لگایا۔ بچہ رو رہا ہے، لگتا ہے اس کو سردی لگ رہی ہے، لگتا ہے اس کو گرمی لگ رہی ہے، تو ماں اندازے لگا رہی ہے، آپ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کمزور ہیں۔ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اتنا کمزور ہوتا ہے، اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ایک ہی آیت کے اندر تینوں چیزیں دیکھیے کتنے پیارے انداز میں بیان فرمائی۔
فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا اس حال میں کہ تم کمزور تھے، لیکن یہ کمزوری کا دن، یہ کمزوری کا ٹائم، یہ کمزوری کا وقت بہت دنوں تک نہیں رہتا۔ اب یہ کمزوری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہی انسان جس کو چلنا نہیں آتا تھا وہ چلنا سیکھنے لگا، جس کو بیٹھنا نہیں آتا تھا وہ بیٹھنا سیکھنے لگا، وہی انسان جو بول نہیں سکتا تھا بولنے لگا، وہی انسان جس کی ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں تھی اس کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگی، وہی انسان جو کمزور تھا اب دھیمے دھیمے طاقتور ہو رہا ہے۔ اب یہ بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہے، اب یہ بڑا ہو رہا ہے۔ پہلے کمزور تھا اب طاقتور بن رہا ہے۔ اور کمزور کتنا تھا کہ آپ کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں، بولنے کے لیے کچھ نہیں، چلنے کے لیے کچھ نہیں، بلکہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی تو انسان روتا تھا۔ جب چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ تو روتا ہے، اسے کوئی بھی دقت ہوگی روئے گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ انسان روتا کب ہے؟ انسان روتا کب ہے؟ جب تک انسان کے اندر طاقت ہے وہ محنت کرے گا، اپنی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے بالکل، تب وہ ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان جب بالکل لاسٹ کمزوری پر پہنچ جاتا ہے تب روتا ہے، اس سے پہلے انسان روتا نہیں، اور مرد تو اتنی جلدی روتے بھی نہیں، یہ لاسٹ انتہا پر ہوتے ہیں جب کمزوری کی تب روتے ہیں۔ اور بچہ ہر بات پہ رو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی کمزوری کی بالکل انتہا پر ہے، لاسٹ ڈگری پر ہے، لیکن یہ دن بہت دنوں تک نہیں رہتے۔ اب یہ طاقتور ہو رہا ہے، وہی انسان جس کو بولنا نہیں آتا تھا اب یہ بولنے لگا، چرب زبانی کرنے لگا، اس کو بولنے کی طاقت آ گئی، چلنے کی طاقت آ گئی۔ جو چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، دوڑ نہیں سکتا تھا، بھاگ نہیں سکتا تھا، لیکن اب یہ کئی کئی کلومیٹر تک پیدل چل لیتا ہے، کئی کئی کلومیٹر تک اگر بھاگنے کی ضرورت بھی آ جائے تو یہ بھاگ بھی لیتا ہے۔ اب اس کے بدن کے اندر طاقت آ گئی ہے، اب اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی ہیں، اب یہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اب یہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ محلے کے اندر کسی کی مجال ہے جو اس کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات کر سکے۔ نوجوانوں کو دیکھو آپ، ذرا بدن میں طاقت، محلے والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، گلی والوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جوانی کے نشے میں کئی کئی منٹ تک اور گھنٹے تک شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، سمر رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے آنکھ نکال کر دیکھ لیا تو اس سے بھی لڑ رہے ہیں، کسی نے زور سے بول دیا تو اس سے بھی لڑ رہے ہیں، بلا وجہ بھی لڑ رہے ہیں۔ بدن کے اندر طاقت ہے تو کوئی پاس سے نکل کے جا رہا ہے، اس کے بھی یوں کون ہی مار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ طاقتور، چہرے کے اوپر کالے بال ہے، سر کے اوپر کالے بال ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، بدن کے اندر خون اس کا دوڑ رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے بچپنا بہت دنوں تک نہیں رہا تھا، اسی طریقے سے یہ جوانی کے دن بھی بہت دنوں تک نہیں رہتے، یہ طاقت کے دن بھی بہت دنوں تک نہیں رہتے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، او انسانوں اب ہم تمہیں طاقت سے، جوانی سے، پھر تمہیں بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں، تمہیں کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب تمہارا بڑھاپا شروع ہو رہا ہے۔ اب یہی انسان جو کئی کئی کلومیٹر تک چل لیتا تھا، بھاگ لیتا تھا، دوڑ لیتا تھا، آج اس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف بھی جاتا ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سانس پھول رہی ہے، سہارا لے کر چل رہا ہے، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، بابا آؤ تمہیں مسجد چھوڑ دیتے ہیں، کس کو؟
اسی انسان کو جو جوانی کے عالم میں کسی کی سنتا نہیں تھا، کسی کی مانتا نہیں تھا، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، آج اس کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر سے سبزی لینے کے لیے بھی نکلتا ہے تو 4 جگہ پہ رکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ 4 جگہ پہ روکے گا نہیں تو اس کی سانس پھول جائے گی، وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، اس لیے وہ آرام کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے تاکہ اس کو چلنے میں آسانی ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے طاقت کا دور ختم ہو گیا، اب یہ کمزوری کا دور اس کا شروع ہو رہا ہے، اب اس کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اب ہم اس کو طاقت سے کمزوری کی طرف پھیر دیتے ہیں، طاقت سے کمزوری کی طرف آ گیا۔ تو یہ کتنے دور ہو گئے انسان کی زندگی کے؟ پہلا دور تھا بچپنے کا، دوسرا دور تھا جوانی کا، تیسرا دور تھا بڑھاپے کا۔ انسان کی زندگی کے یہ 3 دور ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ان 3 دور میں بہتر کون سا تھا؟ اچھا دور کون سا تھا؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ان تینوں میں سے بہتر کون سا تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بچپن کا دور اچھا تھا تو بچپن کے دور میں تو آپ پیشاب کر لیتے تھے، اسی میں لوٹتے رہتے تھے، آپ پیخانہ کر لیتے تھے، اسی میں ہاتھ چلاتے رہتے تھے، اگر گھر والے ہٹاتے نہیں تو آپ اٹھا کے منہ میں بھی رکھ سکتے تھے۔ تو جس دور کے اندر آپ کو بولنا نہ آتا ہو، چلنا نہ آتا ہو، بیٹھنا نہ آتا ہو، اور آپ پیشاب پیخانے کے اندر لوٹتے پھرتے ہو، آپ اس دور کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ دور تو اچھا نہیں تھا۔ اور رہ گیا معاملہ بڑھاپے کا، تو بڑھاپے کا دور تو بچپن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بچہ بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنے پیخانے پیشاب کے اندر لوٹ رہا ہے، لیکن بچے کو اور بچے کے گھر والوں کو، لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے گا اور اس کی کمزوری کا یہ دور ختم ہو جائے گا۔ لیکن بڑھاپا اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپا آنے کے بعد میں لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا یہ دور یہ دور تو ختم ہی نہیں ہوگا، تو یہ جو کمزوری کا دور ہے یہ تو ختم بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اچھا ہے کون سا دور؟ ان 3 دور میں ایک ہی دور بچا ہے، وہ کون سا؟ جوانی کا۔ جوانی کا دور یہ سب سے بہترین دور ہوتا ہے، سب سے اچھا دور ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر جوانی کا دور سب سے بہترین دور ہے اور ان 3 دور کے اندر یہ جو جوانی کا پیریڈ ہے، جوانی کا ٹائم ہے، یہ سب سے اچھا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جو نعمت، نوجوانوں غور سے سننا، اللہ رب العالمین کی جو نعمت جتنی زیادہ بڑی ہوگی، جتنی زیادہ اچھی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں اتنی ہی سختی سے سوال بھی کرے گا۔ چھوٹی نعمت چھوٹا سا سوال، بڑی نعمت بڑا سوال، بہترین نعمت بہترین سوال، اور بڑی نعمت اور بڑا سوال۔ تو جوانی کی نعمت سب سے اچھی نعمت ہے، جوانی کی زندگی سب سے اچھی زندگی ہے، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ سختی سے سوال بھی اسی جوانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے اور بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا، اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ کب تک نہیں ہلا سکتا؟ فرمایا حتی یسأل عن 5، جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ اب یہاں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، ہلانا اور ہٹانا یہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے پیروں کو ہٹا بھی نہیں سکتا، ہٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ کھڑے تھے، وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو گئے، تو آپ کی اتنی اوقات تو ہے نہیں کہ اللہ کے سامنے آپ ایسا کر سکیں۔ آپ دنیا کے کسی بڑے آفیسر کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کی یہ مجال نہیں ہے، انسان مرغا بن جاتا ہے، بالکل کھڑا ہے
کسی آفیسر کے سامنے نہ ادھر دیکھ رہا ہے نہ ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ سامنے بڑا آفیسر کھڑا ہے، اس کے سامنے ادھر ادھر میں دیکھوں گا تو ابھی یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو دنیا میں ہمارا یہ حال ہوتا ہے، تو اللہ کے سامنے اتنی اوقات ہے ہماری کہ ہم ایک جگہ کھڑے ہوں، وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو جائیں، اور اللہ کہے کہ یہاں کھڑے ہو، ابھی تم سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو کہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، اور آپ کہیں نہیں نہیں میں تھوڑی دیر یہاں کھڑا ہوتا ہوں، اس کے بعد میں اب یہاں آ جاتا ہوں۔ یہ تو اوقات ہے نہیں ہماری، تو یہ تو آپ بھول جائیے کہ آپ ہٹ جائیں گے۔ اب دوسرا چانس رہ گیا کہ آپ ہل نہیں سکتے۔ ہلنا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں کھڑے کھڑے تھک گئے، تو آپ نے کیا کیا؟ جب آپ تھک گئے تو آپ نے کبھی سیدھے پیر کے اوپر ذرا زور زیادہ دے دیا اور الٹے پیر کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں جب آپ نے دیکھا کہ سیدھا پیر جو ہے تھوڑا تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نے الٹے پیر کے اوپر وزن زیادہ دے دیا اور سیدھے پیر کو تھوڑا ڈھیلا محسوس کیا، تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دیا، تاکہ دونوں کو آسانی سے ریلیف ملتا رہے۔ تو یہ ہے ہلنا۔ آپ یقین کریں اللہ کے سامنے قیامت کے دن آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ کے نبی وہ 5 سوال کون سے پوچھے جائیں گے؟ کون سے 5 سوال ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا سوال پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا۔ پہلا سوال اللہ کی طرف سے بندے سے پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں ختم کر دیا، اپنی عمر کہاں لگا کے آیا ہے، اپنی عمر کہاں گزار کے آیا ہے۔ عن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کو تو نے کہاں فنا کر دیا، کہاں گزار دیا، کہاں پہ ختم کر دیا۔ پہلا سوال عمر کہاں گزاری ہے، پوری عمر کا حساب دو۔ ایسا نہیں ہے آپ سے پوچھ لیا جائے اچھا آپ دنیا میں کتنا رہے تھے، 70 سال، ٹھیک ہے بتاؤ۔ آپ دنیا میں کتنا رہے تھے، 90 سال، ٹھیک ہے بتاؤ۔ نہیں، تو نے دنیا کے اندر جتنی سانسیں لی ہیں ایک ایک سانس کا حساب دے۔ تو نے دنیا کے اندر جتنی بار تیرے دل کی دھڑکن، تیرا دل دھڑکا ہے، ایک ایک دھڑکن کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تیری آنکھیں جتنی بار تیری آنکھوں کے اندر یہ پلک جھپکے، ایک ایک پلک جھپکنے کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا۔ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، بتا تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے، عمر کہاں پہ گزار کے آیا ہے۔ ایک ایک سانس کا حساب دے، ایک ایک دھڑکن کا حساب دے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، بتا اپنی عمر تو نے کہاں پہ گزاری ہے۔ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کہاں ہم نے اپنی عمر بتا دی، کہاں لگے رہے ہم ساری زندگی، ہم کہاں کیا کرتے رہے۔ اور حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ انسان کی عمر جب ختم ہونے کو ہو، بڑھاپے کے بعد تو کوئی دور ہے نہیں، تو جب یہ دور ختم ہونے کو ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو دور ختم ہوا تو اس کے بعد اب یہ سوال پوچھا جانے والا ہے مجھ سے کہ اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان اپنی ساری زندگی نیک کام کرتا رہے، لیکن جب اس کا بڑھاپا شروع ہو جائے، سفید بال آنا شروع ہو جائے، تو ایسے موقع پر خاص طور سے اس انسان کو دنیا سے اپنا جی ہٹا کر، اپنا من ہٹا کر آخرت کی طرف لگا دینا چاہیے، اور دنیا سے اپنا دل ہٹا کر آخرت کی طرف لگا دے، برائیوں سے ہٹا کر نیکیوں کی طرف لگا دے، خاص طور سے بڑھاپے کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ترنت جو ہے سوال پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، کہاں گزار کے آئے۔ تو اس کا آپ کو تیاری کرنا ہے۔ اچھا، تو معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی آدمی بڑھاپے کی طرف جائے ترنت لگ جائے، لیکن ہمارے یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ یہاں کا تو خیر مجھے نہیں معلوم کیا معاملہ ہے، لیکن میں نے بعض جگہ پر دیکھا، مجھے بتایا نہیں کسی نے، میں نے خود دیکھا، بعض جگہ پر بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے، ان کی حالت اور ان کا عالم یہ ہے کہ چائے بھی ایسے ہوٹل پر پینے کے لیے جاتے تھے اور جاتے ہیں جس ہوٹل کے اندر ٹی وی لگی ہوئی ہو۔
یہ میں نے دیکھا، اور 2 گھنٹے پہلے میں نکلا، بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور منہ یوں ٹی وی دیکھی جا رہی، اور جب 2 گھنٹے کے بعد وہاں سے میرا دوبارہ گزر ہوا تو ایسے ہی بیٹھے ملے۔ کب؟ جب بڑھاپا چل رہا ہے اور اس کے بعد ترنت سوال پوچھا جانا ہے عن عمرہ فیما، اپنا عمر کہاں گزار کے آئے۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ حال ہے ہمارے آقا۔ اور بعض جگہ تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ ہوٹل پہ لڑائی ہو گئی، بڈھے لڑ گئے آپس میں، ارے کیا ہو گیا، لڑ کیوں گئے؟ وہ ریموٹ کے چکر میں لڑ گئے، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دو میں اپنے حساب سے چلاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے مجھے دو میں اپنے حساب سے چلاؤں گا، بڈھے لڑ رہے ہیں بیٹھ کے، ریموٹ مجھے دو۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ رحم کرے۔ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، پہلا سوال پوچھا جائے گا عمر کہاں پہ گزاری۔ اور نوجوانوں اب دوسرا سوال بھی سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا کہ بتاؤ اپنی جوانی کہاں پہ گزاری ہے، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، جوانی کا جو ٹائم، جوانی کا جو پیریڈ ہم نے تمہیں دیا تھا اس جوانی کے ٹائم کو تم نے کہاں پہ گزارا ہے، یہ دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری ہے۔ اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو اندازہ کیا ہوگا کہ جب پہلا سوال پوچھا گیا، غور سے سنیے، جب پہلا سوال پوچھا گیا کہ تم نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری، تو مجھے یہ بتائیے اس عمر کے اندر تینوں چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بچپنا آ گیا، اور جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اپنی عمر تم نے کہاں پہ گزاری ہے تو تینوں چیزیں آ گئی کہ نہیں آ گئی اس کے اندر؟ لیکن دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے، جوانی اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی نعمت ہے، نوجوانوں غور سے سنو، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب پہلا سوال پوچھ لیا گیا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، اور عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، اس کے باوجود بھی دوسرا سوال قیامت کے دن الگ سے پوچھا جا رہا ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، او میرے بندے یہ بتا جو میں نے جوانی کا ٹائم دیا تھا، تیری عمر کے اندر جو جوانی کا ٹائم آیا تھا، جوانی کا جو پیریڈ آیا تھا، اس جوانی کو کہاں پہ گزارا ہے یہ الگ سے بتا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں کتنی اہم چیز ہے یہ، اس کو الگ سے پوچھا جا رہا ہے، جبکہ پہلے سوال کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتا یہ ٹائم کہاں پہ تو نے گزارا تھا، یہ اتنی اہم چیز۔ اس کے بعد 3 سوال اور پوچھے جائیں گے، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جوانی کتنی اہم چیز ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا قیامت کے دن جو نعمت جتنی بڑی، سوال اتنا ہی زیادہ سختی کے ساتھ میں پوچھا جائے گا۔ تو جوانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹائم تھا پوری عمر کا بتا دیا، لیکن اس میں جو الگ سے جو ٹائم ہے جوانی کا پیریڈ کا، اس کو الگ سے بتاؤ، یہ بتاؤ کہاں کہاں پہ لگا کے آئے۔ اللہ کو کون سی جوانی پسند ہے، کس طریقے کے جوان اللہ کو پسند ہے۔ آج کسی نوجوان سے کہیے کہ آپ سدھر جائیے، کہتے میرے سدھرنے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے سدھرنے سے کیا ہوگا، پورا ماحول خراب ہے، پورا زمانہ خراب ہے، پورا سماج خراب ہے، پورا معاشرہ خراب ہے، ہمارا کا معاملہ یہی ہے، ہم اکیلے کیا، ہم سدھر کے کیا کریں گے، اور سدھر بھی جائیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم، آپ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو بہانے چلتے ہیں نا ہمارے یہاں نوجوانوں کو جب سمجھاؤ، دیکھیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اگر آپ نے یہ عہد کر لیا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، سماج کیا کر رہا ہے، معاشرہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دیکھ لیا تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے ہیں۔ کیسے؟
جمعے کے دن ایک سورت پڑھی جاتی ہے سورہ کہف، ہے نا؟ قرآن کریم کی ایک سورت ہے نا سورہ کہف، جانتے ہیں نوجوانوں؟ ماشاءاللہ یہاں تو بڑا اچھا ماحول ہے، دینداری بھی الحمدللہ، تو آپ لوگ جانتے ہوں گے اس بات کو۔ ایک سورت ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے سورہ کہف، جس کی فضیلت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس سورت کا نام سورہ کہف کیوں ہے؟ کہف کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے غار، پہاڑ کے اندر جو غار بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہف کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یہ غار کا معاملہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورہ کہف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر غار والوں کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ یہ غار والے جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے بولو نوجوان تھے۔ کیسے؟ قرآن بیان کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد، ایک ملک تھا جس ملک کا بادشاہ بت پرست تھا اور اس کے تمام ماننے والے بت پرست تھے۔ اللہ رب العالمین نے چند نوجوانوں کو ہدایت دی اور یہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ بیان فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ آج نوجوان سے کہو کہ تم سدھر جاؤ، میرے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا، پورا ماحول تو بگڑا ہوا ہے، پورا سماج تو بگڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پورا ملک ہے جو بت پرست ہے، بادشاہ بھی بت پرست ہے، یہ چند نوجوان ہیں جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ جب یہ نوجوانوں نے سدھرنے کی کوشش کی، اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اللہ کی توحید پر چلنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا، یعنی ہم نے ان کو ایمان کے اوپر اور ثابت قدم کر دیا۔ آپ کوشش تو کریں چلنے کی، مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، پورا ملک ہے ایک طرف، یہ چند نوجوان ہیں ایک طرف، اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ہدایت میں ان کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آپ کوشش کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ فارمولہ جو آپ کے پاس میں ہے کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اکیلے سے کیا ہوگا، یہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، یہ اللہ کے سامنے چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا یہ حوالہ آپ کو بتا رہا ہے۔ بادشاہ کو کسی نے جا کے کہا کہ ارے چند نوجوان ہیں جو آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے غداری کر رہے ہیں، آپ سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ سے نہ آپ کو مانتے ہیں، نہ آپ کے رب کو جو جس کی آپ پوجا کرتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے، اور جس کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں یہ ان کے سامنے سجدہ بھی نہیں کرتے، اور نہ یہ آپ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا جاؤ اور نوجوانوں کو پکڑ کر لے کر آؤ، اور وہ نوجوان جہاں پر بھی مل جائیں ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ دوسرا پوائنٹ میں نوجوانوں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو آپ کا چلا گیا کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اگر آپ ایمان لائے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، پورا سماج بگڑا ہوا ہے، سب آپ کے خلاف ہیں، اب آپ اکیلے کیا کریں گے؟ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان آیا، نوجوانوں نے اللہ سے دعا کی، فرمایا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، او میرے پروردگار ہم کمزور ہیں، مٹھی بھر ہیں، تھوڑے سے ہیں، اے اللہ پورے سماج سے اکیلے نہیں ٹکرا سکتے، اے اللہ پورے سماج سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، اے میرے پروردگار تو ہماری مدد فرما، اے اللہ مجھے اپنے دین کے اوپر جمع دے اور اپنی طرف سے تو رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر برسا، اے اللہ ہمارے لیے راستے کو آسان فرما دے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی تکلیفوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے، ان کے سزا کے ڈر کی وجہ سے پروردگار کہیں ہم تیرا راستہ نہ چھوڑ دیں، اے اللہ مجھے اپنے راستے پر ثابت قدم رکھ، اپنی طرف سے ہماری مدد فرما۔ ایسا نہیں ہے کہ پورا ماحول بگڑا ہوا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جب سب بگڑے ہیں تو ہم بھی بگڑے ہیں، نہیں، آپ اگر سب کو سدھارنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کی طاقت تو رکھتے ہیں نا، تو آپ اپنے آپ کو تو بچائیے۔ تو دوسرا پوائنٹ کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا ختم ہو گیا۔
آپ اپنے آپ کو بچائیے. اللہ نے کہا اچھا میرے بندے، نوجوان بندے یہ مجھ سے دعا کر رہے ہیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بچاتا ہوں. کیسے بچایا؟ قرآن بیان کرتا ہے. اللہ نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک غار ہے پہاڑ کے اندر، ایک غار ہے، اس غار کے اندر چلے جانا. قرآن کہتا ہے جب یہ اس غار کے اندر گئے، اللہ نے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک اس غار کے اندر یہ چند نوجوان سوتے رہے. یہ تیسری مدد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوجوانوں کی. نوجوان اگر دین پر چلنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے. یہ تیسری مدد ہے. 309 سال تک اس غار کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو سلایا. 309 سال تک اس غار کے اندر سوتے رہے. اور سو بھی کیسے رہے تھے؟ قرآن بیان کرتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. جب یہ 309 سال تک اس غار کے اندر سو رہے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے جا رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ مرے نہیں تھے، کیونکہ مرنے والا کروٹ بدل سکتا ہے؟ بولو نہیں بدل سکتا نا. لیکن سونے والا کروٹ بدلتا ہے، مرنے والا نہیں بدلتا. تو یہ 309 سال تک مرے نہیں تھے، یہ تو کلیئر ہو گیا، کیونکہ یہ کروٹ لے رہے تھے. اور سونے والا کروٹ بدلتا ہے، مرنے والا نہیں بدلتا. تو یہ سو رہے تھے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی. دوسری بات، انسان جب سوتا ہے تو کروٹ کیوں بدلتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر انسان چاہے تو یوں لیٹا اور سوتا رہے، لیکن سوتے میں کروٹ کیوں بدلتا ہے؟ اور یہ تو 309 سال تک سوئے تھے، ان کی اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلوا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہاڑ کی غار کے اندر سو رہے تھے. اور اگر کوئی آدمی زمین پر بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹا رہے تو زمین کیا کرتی ہے؟ بولو. زمین اس کے بدن کو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت دیر تک اگر ایک ہی پوزیشن میں انسان لیٹا رہے تو زمین اس کے بدن کو کھانا شروع کر دے گی، اور دھیمے دھیمے کر کے اس کا بدن گل جائے گا، سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور یہ تو 309 سال تک سو رہے تھے. اگر یہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہتے تو یہ سڑ جاتا، بدن ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کو تو ان کی حفاظت کرنا تھی. تو دیکھو پہلے اس ظالم بادشاہ سے حفاظت کی، ان کو غار میں لے کر آیا. جب نوجوان دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کیسے مدد کرتا ہے. اور دوسری مدد ان کی یہ کی کہ لگاتار ایک ہی پوزیشن میں نہیں رہے. 309 سال تک ان کو سلانا تھا. 309 سال تک اگر ایک ہی پوزیشن میں رہتے تو ان کا بدن گل سڑ جاتا. تو یہاں پھر اللہ رب العالمین نے ان کی مدد کی. کچھ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرتا ہے نوجوانوں کی، ان کی جو دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب چوتھی چیز اس میں اور آپ ایڈ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سو رہے تھے تو کروٹیں بدل رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. یہاں علماء بیٹھے وہ بتائیں گے آپ کو. قرآن نے الفاظ استعمال کیے وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ کروٹیں بدل رہے تھے، یہ نہیں کہا. لیکن قرآن نے کہا کہ ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی کروٹوں کو بدلا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جب سوتا ہے اور بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سوتا رہتا ہے، بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سوتا رہتا ہے، ماں دیکھتی ہے کہ ارے 2 گھنٹے سے بچہ ایک ہی پوزیشن میں سو رہا ہے. وہ آتی ہے اور بڑے پیار سے بچے کو اٹھا کر دوسری کروٹ پہ لٹاتی ہے اور پیار سے پیٹھ کو تھپ تھپاتی ہے تاکہ یہ اٹھ بھی نہ جائے، اور اس کی کروٹ کو چینج کر کے ماں بڑے پیار سے اس کو سلا دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے. یہ خود سے نہیں بدل رہے تھے، ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے، جیسے ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کی کروٹ بدل دیتی ہے. نوجوانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کس کس طریقے سے اللہ مدد کرتا ہے. یہ جوانی کا ٹائم جو ہے نا، یہ بڑا ہی اہم ٹائم ہوتا ہے. اور اگر کوئی نوجوان اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کیسے کیسے اس کی مدد کرتا ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے.
یہ نوجوان، یہ سورہ کہف پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ آئیے ایک نوجوان کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جوانوں کے تعلق سے بھی بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر، تاریخوں کے اندر بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ ایک نوجوان کا ذکر کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں کو پھر دیکھتے ہیں۔ مکہ کا دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کے چاہنے والے، نبی کے پیارے، نبی کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے۔ کہا اللہ کے نبی، مکہ والے بڑے ستا رہے ہیں، بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، کوئی سزا انہوں نے باقی نہیں چھوڑی ہے، ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کر لی ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو دیکھ رہے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ کر رہے تھے کہ میرے ماننے والوں کو کتنا ستایا جا رہا ہے، میرے ماننے والوں کو کتنا پریشان کیا جا رہا ہے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، او میرے صحابہ، میں تم کو ہجرت کرنے کی اجازت دیتا ہوں تو تم لوگ مکہ چھوڑ کر، مکہ سے ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے جاؤ۔ پہلی بار مسلمانوں نے کہاں کی ہجرت کی تھی جانتے ہیں آپ؟ مدینہ کی؟ نہیں، مدینہ تو بہت بعد میں گئے تھے۔ پہلے مسلمانوں نے جو ہجرت کی ہے وہ سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر ملک حبشہ گئے۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی بادشاہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، وہ بادشاہ تو عیسائی ہے لیکن انصاف پسند ہے، تم اس کے ملک میں چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے جب یہ سنا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 18 مرد اور 4 عورتیں یہ تیار ہو گئے اپنے ملک کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ رات کے اندھیرے میں نکلے، کیونکہ دن کے اجالے میں تو نکل نہیں سکتے تھے، رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلتے ہیں، جدہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پانی کا ایک جہاز تیار ہے جو ملک حبشہ کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے بات کی، جہاز والوں نے ان سب کو بٹھا لیا اور ملک حبشہ پہنچا دیا۔ مکہ والے صبح سو کر اٹھے، کہہ رہے کچھ مسلمان کم نظر آ رہے۔ ایک دن گزر گیا، ارے یہ مسلمان گئے کہاں؟ یہ مسلمان کم کیسے ہو گئے؟ ایک تو ویسے ہی کم تھے، اب یہ اور کم نظر آ رہے ہیں، گئے کہاں ہیں سب کے سب؟ 3-4 دن کے بعد ان کو پتا لگا کہ ارے یہ تو ہجرت کر کے یہاں سے ملک حبشہ چلے گئے۔ ان کو کیسے برداشت ہو سکتا تھا کہ یہ سارے کے سارے یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں اور سکون کے ساتھ میں رہیں؟ تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کا سکون، آپ کا اطمینان ضروری نہیں ہے کہ سب پہ برداشت ہو جائے۔ نہیں برداشت کر پائے۔ مکہ والوں نے کیا کیا؟ 2 ایسے لوگوں کو چنا مکہ کے اندر جو بڑے تیز دماغ تھے، بہت ذہین، بہت عقل مند اور بہت زیادہ چرب زبان بات کرنے والے اور بہت ہوشیار 2 لوگوں کو چنا۔ پورے شہر کے اندر 2 لوگوں کو اگر چننا ہو جو بہت تیز ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے تیز اور کتنے ذہین لوگوں کو چنا ہوگا۔ 2 لوگوں کو چنا اور کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ بادشاہ کے پاس، اور یہ جو سارے مسلمان گئے ہیں ان کو واپس لے کر آؤ اور ان سے جا کر بادشاہ سے جا کر کہنا کہ یہ ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو واپس بھیج دیجیے، ہم ان کو لینے آئے۔ اور دیکھو ایسے ہی مت جاؤ، بلکہ تحفے لے کر جاؤ، ہدیے لے کر جاؤ، گفٹ لے کر جاؤ۔ خالی ہاتھ بھی جا سکتے تھے لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجا، تحفے، ہدیے، گفٹ لے کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ایسے ہی سنائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات سنے یا نہ سنے، لیکن اگر آپ کسی انسان کو کوئی بہت قیمتی تحفہ دے دیں اور اس سے کہیں یار میری ایک بات سن لو، تو وہ سنے گا؟ بھائی صاحب وہ تو آپ کے سامنے سے ہٹے گا ہی نہیں۔ آپ ایک نہیں اس کو 10 باتیں سنا لو، وہ تو سنتا رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اتنا بہترین گفٹ، اتنا بہترین ہدیہ اور تحفہ دے دیا ہے۔ تو تحفے لے کر جاؤ۔ یہ دونوں پہنچے،
بادشاہ کے پاس میں، اور بادشاہ کو جا کر انہوں نے تحفے دے دیے، ہدیے دے دیے، اور اس کے بعد میں کہا ہے بادشاہ ہم آپ کے پاس میں اس لیے آئے ہیں، ہمارے ملک کے چند لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو چھوڑ کر، ہمارے شہر کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، اے بادشاہ آپ ان کو واپس جانے کے لیے اجازت دے دیجئے اور اپنے ملک سے ان کو نکال دیجئے، ہم ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا بادشاہ انصاف پسند ہے، عیسائی ضرور ہے لیکن انصاف پسند ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہم ایسے تو تمہارے ساتھ میں ان کو نہیں بھیجیں گے، اگر کوئی اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، اگر کوئی اپنے شہر کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے ملک میں آیا ہے تو ضرور کوئی بات ہوگی، جب تک ہم ان سے وہ بات نہیں پوچھ لیں گے تمہارے ساتھ میں ان کو واپس نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا بلا کر لاؤ یہ سارے کے سارے مسلمان جو بادشاہ کے ملک میں گئے تھے، بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ دیکھو انصاف اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں ہے یہ انصاف؟ ہم سے کوئی آ کر کہہ دے فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، ہاں کہہ رہا ہوگا، ہے ہی بہت بڑا والا وہ، ہماری یہ حالت ہوتی ہے، فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے، ہاں ہاں کہہ رہا ہوگا، ہے ہی وہ ایسا۔ یہ ہم اپنی طرف سے ہی رائے قائم کر لیتے ہیں، بھائی آپ اس سے پوچھ تو لو اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ ایک طرف کی بات سن کر آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ دونوں طرف کی بات سنیے اس کے بعد میں فیصلہ کیجئے۔ تو انصاف اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک طرف کی بات کریں، ایک طرف کی بات سنیں اور اسی پر اپنا فیصلہ سنا دے کہ ہاں وہ ایسا ہی ہوگا، نہیں، دونوں طرف کی سنیں۔ عیسائی ہے لیکن کہنے لگا دونوں کی باتیں سنوں گا میں۔ بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، تقریباً 22 لوگ ہیں۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی سوال کروں گا، سوال بادشاہ کرے گا، بولو تم میں سے کون جواب دے گا۔ 22 لوگ ایک ساتھ تو جواب نہیں دے سکتے، اگر 22 لوگ ایک ساتھ جواب دیں گے تو بادشاہ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 22 لوگ ایک ساتھ بات کریں گے بولیں گے تو بادشاہ کی بھی تو بے ادبی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اس طریقے سے آوازیں بلند کرنا یہ بادشاہ کی بھی تو بے ادبی ہے۔ اس لیے بادشاہ نے کہا کہ تم میں سے کون جواب دے گا، تم میں سے کون آگے بڑھ کر آئے گا، تم میں سے کون تمہارا نمائندہ ہوگا، ہم تم سے کوئی سوال کریں گے، کچھ سوالوں کے جواب تمہیں دینا ہوں گے۔ جانتے ہیں آپ ان 22 لوگوں میں سے کون آگے بڑھ کر آیا، کون نکل کر آیا؟ ان سارے مسلمانوں نے اپنا نمائندہ کس کو چنا؟ کسی بوڑھے کو نہیں، کسی بزرگ کو نہیں، اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس 22 لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ کتنے بڑے بڑے صحابی موجود تھے، حضرت عثمان غنی جیسے لوگ اس 22 لوگوں میں موجود تھے۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے کون آگے آ کر بات کرے گا؟ ایک نوجوان آگے بڑھا۔ کون؟ نوجوان آگے بڑھا۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، دنیا جس کو جعفر طیار کے نام سے جانتی ہے، دنیا جس کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وہی حضرت جعفر ہیں جو نبی کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ وہی حضرت جعفر ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے اور اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اتنی ہمت کہ بادشاہ سے بات کرنا ہے، اتنا کلیجہ نوجوان کے اندر، کس سے؟ بادشاہ سے بات کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بڑا آفیسر آ جائے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو بول، دوسرا والا کہتا ہے تو بول، تو بتا۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت ہے، تو بتا، ارے نہیں تو بول، تو بتا، یہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اور بادشاہ کے سامنے، اور صرف بات نہیں کرنا ہے کہ بول دیا، بلکہ بادشاہ کو اس طریقے سے جواب دینا ہے کہ آپ کے جواب سن کر وہ مطمئن ہو جائے اور آپ کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پائے تو آپ کو حوالے کر دیا جائے گا مکہ والوں کے، اور سارے کے سارے لوگوں کو مکہ بھیج دیا جائے گا، ملک سے نکال دیا جائے گا، اور یہ مکہ کے ظالم پھر سے ان کے اوپر ظلم کریں گے۔ تو جواب بھی ایسا دینا ہے، اپنے ساتھیوں کو بچانا بھی ہے۔ بادشاہ سے کہا
آپ پوچھیے ہم جواب دیں گے. پہلا سوال آتا ہے بادشاہ کا. نوجوانوں غور سے سنو. بادشاہ کہتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ پہلا سوال، آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ آپ نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ آپ نے اپنا شہر اپنے رشتہ داروں کو کیوں چھوڑا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے جواب دیتے ہیں، اے بادشاہ، ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے. کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو. پڑوسیوں کو ہم ستایا کرتے تھے، غریبوں کو ہم ستایا کرتے تھے، جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کے مالوں تک کو تو ہم لوٹ لیا کرتے تھے. ہمارے گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ دفن بھی کر دیا کرتے تھے. کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو. پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، ہمارے درمیان میں، ہمارے ہی بیچ میں، ہم ہی میں سے ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا. اس نے آ کے ہمیں بتایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، چوریاں نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، اپنے بچوں کو زندہ دفن نہ کرو. انہوں نے آ کے ہمیں سمجھایا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہمیں ان کی باتیں اچھی لگی. اے بادشاہ، ہم نے ان کی باتوں کو مان لیا. تو ہماری باتیں ماننے کی وجہ سے یہ ہماری قوم کے لوگ ہمارے دشمن بن گئے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ تم جیسے پہلے گناہ کے کام اور غلط کام کیا کرتے تھے ویسے ہی کرو، پہلے کی طرح بن جاؤ، ہمارے ہی جیسے بن جاؤ، اور اگر تم اس طریقے سے رہے تو ہم تمہیں اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے. انہوں نے مجھے ستایا، تکلیفیں دی، پریشان کیا. تو ہم سے ہمارے نبی نے کہا کہ ہم سب سارے کے سارے آپ کے ملک میں ہجرت کر کے چلے آئے، آپ کے ملک میں چلے آئے. اس لیے اے بادشاہ، ہم نے اپنے ملک کو چھوڑا ہے اور آپ کے ملک میں آئے ہیں. تو پہلے سوال کا جواب بولو ٹھیک ٹھاک دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ جواب بادشاہ نے جو پوچھا تھا سوال کہ آپ نے اپنا ملک کیوں چھوڑا اور ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال کا جواب ٹھیک ٹھاک دے دیا کہ نہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک دے دیا جواب؟ آپ اس سے اچھا جواب دے سکتے ہیں کیا؟ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں اس سے اچھا جواب دے سکتا ہوں. بالکل پرفیکٹ جواب تھا، بہترین جواب، جو حدیثوں کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے. بہترین جواب دے دیا. لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس نے بات پکڑی، باتوں میں سے بات پکڑی. کہا تم کہتے ہو تمہارے اندر تمہارے ہی میں سے ایک نبی آئے ہیں. کہاں آئے ہیں؟ دوسرا سوال. بادشاہ کہتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی دیتا ہے. عیسیٰ آئے، ان کو کتاب ملی، موسیٰ آئے، ان کو بھی کتاب ملی، داؤد آئے، ان کو بھی کتاب ملی، اور بھی نبی آئے، اللہ نے ان کو کتابیں بھی دی، صحیفے بھی دیے. تو یہ بتاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ وہ نبی ہے، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے اس نبی کے اوپر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ یہ دوسرا سوال. دوسرے سوال کا جواب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن. اللہ نے ایک کتاب دی. تیسرا سوال آتا ہے بادشاہ کی طرف سے، اگر نبی کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے تو کیا تمہیں اس کتاب میں سے کچھ سورتیں، کچھ آیتیں یاد ہیں؟ کچھ سورتیں، کچھ آیتیں تمہیں اس کتاب میں سے یاد ہیں؟ یہ سوال اگر آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے کہ جو کتاب تمہاری ہے، جس کو تم پڑھتے ہو، قرآن کریم، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی جانب سے آئی ہے، آخری نبی پر آئی ہے، تو تمہیں کیا کچھ اس کی سورتیں یاد ہیں؟ تو ہمارے نوجوانوں کو ایک ہی جواب آئے گا. کون سا؟ کون سی سورت یاد ہے؟ قل هو اللہ احد. ایک ہی سورت، الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو،
اور اس کے بعد میں دوسری سورت قل واللہ احد، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں آتا۔ ایک صاحب تو مجھ سے یہ تک کہہ رہے تھے کہ مولانا مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت جو پڑھتے ہیں نا دعائے قنوت، بولے مولانا مجھے دعائے قنوت یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یاد کر لیجئے، کہنے لگے مولانا دعائے قنوت یاد نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں قل واللہ احد کی سورت پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا بندہ وہاں بھی قل واللہ چلا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، مطلب وہاں پر بھی یہ قل واللہ چلا رہا تھا جہاں پر دعا پڑھنا ہے، اتنی پکی یاد ہے اس کو۔ تو ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ اور دوسرے نمبر پہ قل واللہ، اس کے بعد ختم۔ بادشاہ کہتا ہے کیا تمہیں کوئی صورتیں یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی نوجوان ہیں لیکن جواب سنیے ان کا، کیا دماغ اور ذہن دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے۔ کہا ہاں یاد، کہا یاد ہے، کہا سناؤ۔ جو سورت چنی انہوں نے جو سورت چنی سنانے کے لیے، اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا غضب کا ذہن دیا ہوگا۔ علماء جانتے ہیں انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جس سورت کو سنایا وہ سورت تھی سورہ مریم۔ سورہ مریم کا سناؤ، سنانا شروع کیا، کاف ہا یا عین صاد، یہ شروعات ہو رہی ہے سورہ مریم کی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ سنا رہے سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ کا ذکر فرمایا، حضرت یحییٰ کا ذکر فرمایا، حضرت عیسیٰ کا ذکر فرمایا، حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ اور عیسائی ان چاروں نبیوں کو بہت اچھے طریقے سے مانتے ہیں۔ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں ہی میں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ جہاں پر نبیوں کا ذکر فرمایا وہاں پر ان کا بھی ذکر فرما دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے۔ یہ بات آپ کلیئر کر لیں۔ تو عیسائی ان چاروں کو مانتے ہیں، حضرت یحییٰ کو بھی مانتے ہیں، زکریا کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت مریم کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہی سورت انہوں نے سنانا شروع کی۔ سنا رہے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ادھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں، ادھر بادشاہ کے دربار میں سناٹا چھایا ہوا ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے برابر میں اس کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے برابر میں وہ عیسائی عالم اپنی اپنی کتابوں کو کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے سامنے دربار لگا ہوا ہے، فوجی بھی کھڑے ہوئے ہیں، سپاہی بھی کھڑے ہوئے ہیں، یہ مسلمان بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر سنا رہے ہیں، اور ادھر یہ مکہ کے دو مشرک جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن کریم کی آیتیں نکل رہی ہیں، فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ قرآن کریم کی آیتیں سنائیے۔ اب جو میں بات بتانے والا ہوں وہ اتنی گہری بات ہے کہ آپ اگر اس بات کو یہاں سے لے کر جائیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے۔ جو بات میں اب بتانے والا، یہ سورہ مریم ہے۔ اس سورہ مریم کے اندر، اچھا پہلے ایک بات کلیئر کرتا ہوں میں آپ کو۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے یا بیٹے تھے؟ بولو کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے؟ وہ کیا مانتے ہیں، بندہ یا بیٹا؟ بیٹا مانتے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ یہ اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا۔ اب جو گہری بات ہے وہ سنیے۔ سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اسی سورہ مریم کے اندر ایک آیت آتی ہے، قال انی عبد اللہ، کہہ دیجئے
عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، انی عبد اللہ۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کو سنایا تو یہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی؟ چھوڑی تو نہیں ہوگی نا، جس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے، وہ بات جو میں بتا رہا تھا گہری بات وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی ملک میں رہنے کی اجازت ملے یا نہ ملے، آپ کو کسی ملک میں رکنے کی اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن آپ شرک اور توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ حضرت جعفر نے جب یہ سورت کو پڑھا، اس سورت کے اندر یہ آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، سامنے بادشاہ بیٹھا ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کے بندے ہیں، یہ بادشاہ کے عقیدے کے ساتھ بالکل بات ٹکرا رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اس بات کی تمہیں پرواہ نہیں کرنا ہے کہ بادشاہ اپنے ملک میں رہنے دے گا یا نہیں رہنے دے گا، بادشاہ تمہیں روکے گا یا نہیں روکے گا، تم اس کے عقیدے کے خلاف بات کر رہے ہو، تمہیں بات وہی کہنا ہے جو بالکل حق ہے، جو بالکل سچ ہے، جو حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حق بات کہہ دی، سامنے لینے آئے ہیں، گفٹ لے کر آئے ہیں، ظلم ستم کے مارے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کر آئے ہیں، کمپرومائز نہیں کیا کہ چلو ٹھیک ہے جو تمہارا عقیدہ ہے وہ ہم بھی مان لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں نپٹیں گے، نہیں۔ جب بات اللہ کی توحید پر آئی تو حضرت جعفر نے سنایا کہ سنو، تم ملک میں رہنے دو یا نہ دو، چاہے مجھے ملک سے اجازت نکلنے کی یہاں سے اجازت دے دو اور یہاں سے مجھے بھگا دو، لیکن ہم بات وہی کہیں گے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ہے حق۔ توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں، شرک کے ساتھ میں کوئی کمپرومائز نہیں، رہنے کی اجازت ملے نہ ملے، لیکن بات وہی کہی جائے گی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سنا دیا، بادشاہ سامنے بیٹھا، عقیدے سے بات ٹکرا گئی، لیکن جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے، یہی تو میں اتنی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں، جب اللہ مدد کرنے پر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جب بادشاہ نے سورہ مریم کو سن لیا، فَبَكَى النَّجَّاشِيُّ حَتَّى أَخْذَلَ لِحْيَتَهُ۔ بادشاہ نے جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، اتنا رویا، دل کے اوپر اس کے اتنا اثر ہوا قرآن کریم کی تلاوت کا، اتنا رویا حتی اخذل لحیتہ، یہاں تک کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور یہاں تک آتا ہے کہ اس کے دربار کے اندر جو اس کے عالم، عیسائی عالم، پادری اور راہب کھڑے ہوئے تھے، جن کے سامنے کتابیں کھلی رکھی تھی، انجیل اور توریت جن کے سامنے کھلی رکھی تھی، وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے بعد اتنا روئے کہ ان کی کتابوں کے پنے بھیگ گئے۔ اور اس کے بعد میں بادشاہ زمین سے ایک تنکا اٹھاتا ہے، اور تنکا اٹھانے کے بعد میں کہتا ہے تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں، حقیقت میں ان باتوں میں بالکل بھی کوئی اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے اس تلاوت کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل کو کھول دیا۔ بادشاہ کہتا ہے اپنے درباریوں سے کہ جو گفٹ یہ لے کر آئے تھے، یہ گفٹ اٹھا کر ان کو پکڑا دو اور ان سے کہو چلو نکل جاؤ۔ اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم جب تک چاہو اس ملک میں جہاں چاہو جیسے چاہو رہو، یہاں تمہیں کوئی ٹوکنے اور روکنے والا نہیں ہے۔ فواللہ لا اسلمہم الیکم ابدا، اللہ کی قسم میں ہرگز تم لوگوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ہے نوجوان۔ میں نے بتایا تھا نا اللہ کو کیسے نوجوان پسند۔ ایک نوجوان آگے بڑھا، نام ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی۔ حق بات سنا دی، پیارے انداز میں سنا دیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔
شاب نشا فی عبادت اللہ. ہمارے نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے. نوجوانوں سے آپ پوچھو آپ دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ انہیں نہیں معلوم. ان کو لگتا ہے اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، اچھے مکانوں میں رہ لو، اچھی گاڑیاں خرید لو، تھوڑا بن لو، سمر لو، بس اسی لیے دنیا میں آئے، اس کے بعد تو ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اگر صرف کھانا ہو، سونا ہو، ٹھہرنا ہو، جینا ہو، آؤ کھاؤ جیو اور مر جاؤ، اگر اسی کا نام زندگی اور اسی کیا نام زندگی کا مقصد ہے اگر، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسی لیے آئے ہیں، تو معاف کیجئے گا کہ آپ کی گلی میں جو کتا رہتا ہے وہ اس کا بھی یہی کام ہے. بات تھوڑی کڑوی ہو سکتی ہے، میں نے کتے کی مثال دے دی، لیکن کام اس کا یہی ہے. اور یہ کتے سے بھی زیادہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ گندا ہوتا ہے، میں نے اس کا نام نہیں دیا، وہ جو نالیوں میں لوٹتا پھرتا ہے. کام اس کا بھی یہی ہے، لیکن میں نے تھوڑا ہلکا والا نام لیا کہ کتے کا بھی یہی حال ہے. اس کا آپ کا کام کیا ہے بھائی؟ آپ رات میں سوئے، صبح اٹھے، کام پہ چلے گئے، کما کے لائے، کھایا، پھر رات میں سو گئے، پھر صبح کام پر چلے گئے. کتے کا کام یہ ہے، وہ دن بھر گھومتا رہتا ہے، دن بھر ادھر سے ادھر گھوما، اس نے اپنی روزی روٹی تلاش کی، کھایا پیا، رات میں سو گیا، صبح اٹھا پھر نکل گیا اپنی روزی روٹی کی تلاش میں. وہ جو کام کر رہا ہے وہی آپ کام کر رہے ہیں، وہی تو آپ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ دنیا میں آئے کیوں، آپ کو پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے. نوجوانوں کیوں آئے دنیا کے اندر؟ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو تو بھلا دیا، اور جو چیزیں ہمارے لیے ضروری نہیں تھی، جو ہماری زندگی کا مقصد نہیں تھی، ہم نے اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے. دن بھر دنیا کمانے کی کوشش، دن بھر اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، ایئر کنڈیشن مکان ہو جائیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہو جائیں، اب کیسے ایک دکان سے دوسری دکان، ایک کارخانے سے دوسرا، ساری زندگی اسی میں لگے رہے. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. یہ زندگی گزارنے کی ضرورتیں تو ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. سمجھیں آپ اس کو. زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، زندگی کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا مقصد تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے زندگی کا مقصد. آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کا آپ اندازہ کریں آپ کیا کر رہے ہیں. ایک نوجوان کا پھر سے ذکر کرتا ہوں. بات تو چلی ہے نوجوانوں کی، مجھ سے کہا گیا ہے کہ نوجوانوں کے تعلق سے کچھ بولیے، تو ایک نوجوان کا پھر سے ذکر کرتے ہیں. نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ 3 چیزیں چاہیے. 3 چیزیں. نمبر 1 جوان ہو، نمبر 2 خوبصورت ہو، نمبر 3 مالدار ہو. یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مل جائے، آہا، زمین پہ پیر نہیں لگتے اس کے، یوں اڑ رہا ہوا میں. یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مل جائے، خوبصورت ہو، پیسہ ہو، جوان ہو، اور کیا چاہیے؟ 3 چیزیں، یہی 3 چیزیں تو چاہیے. مکہ کا ایک نوجوان ہے، اللہ، یہ تینوں چیزیں اس کے پاس میں، جوان ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے. اور مالدار کیسا؟ مالدار ایسا کہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو اپنے بدن پر پہن لیا، ساری زندگی دوبارہ اس کپڑے کو نہیں پہنتا ہے. وہ خیرات کر دیا جاتا ہے، کسی غریب کو دے دیا جاتا ہے، وہ نہیں پہنتا. ہم کتنے بھی مالدار ہوں، کسی بھی کپڑے کو کم سے کم ہم لوگ اپنے پاس 6 مہینے سال بھر تک تو روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اگر صحیح نہیں بھی سلا ہو ٹیلر نے اور ہمیں پسند نہیں بھی آ رہا ہو، تب بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہیں پہن کے شادی بیاہ میں نہیں جائیں گے، لیکن گھر پہ کام کرتے ہیں اس ٹائم پہن لیا کریں گے، کارخانے میں پہن کے چلے جائیں گے، کام کے ٹائم پہن لیا کریں گے. یار اچھا نہیں لگ رہا ہے، فٹنگ بڑھیا نہیں آئے، چلو کام کے لائق کر لیتے ہیں، کام کے بعد کام والا بنا دیتے ہیں اس کو، کام کے ٹائم پہنا کریں گے. 6 مہینے سے پہلے ہم ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے. کپڑا اگر ہمیں نہیں بھی پسند آئے تب بھی ہماری یہ حالت ہے. لیکن وہ نوجوان ایک بار جس کپڑے کو پہنتا دوبارہ نہیں پہنتا.
مالداری کا یہ عالم، اور مالداری کا یہ عالم کہ مکہ کی جس گلی سے نکل جاتا اور بعد میں کوئی دوسرا جاتا تو بتا دیتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے مکہ کے اندر اتنی قیمتی خوشبو ان کے علاوہ کوئی دوسرا لگاتا ہی نہیں. مالداری سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب خوبصورتی بتاتا ہوں. خوبصورت کتنے تھے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اپنے یہاں کے سردار کے بیٹے تھے، ان کے باپ جو تھے نا مکہ کے سرداروں میں سے، اور خوبصورت اتنے تھے حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ ان کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت انسان. اگر کسی انسان کا چہرہ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان سے ملتا ہو تو وہ بتاؤ خوبصورت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا. تو یہ اتنے خوبصورت تھے، جوان تھے، سردار کے بیٹے تھے، مالدار تھے، اور اتنے زیادہ خوبصورت کہ چہرہ کس سے ملتا ہے؟ کائنات کے سب سے حسین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کتنے خوبصورت ہوں گے؟ بہترین کپڑے، بہترین سواری، بہترین عطر، بہترین گھوڑا، ہر چیز اچھی، جیسا کہ آج ہمارے نوجوان چاہتے ہیں. لیکن یہ کب تک تھا؟ یہ اس وقت تک تھا جب تک ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے ہے، ہم دنیا کے اندر آئے کس لیے ہیں، یہ معلوم ہی نہیں تھا. یہ اس وقت تک تھا. لیکن اللہ کے نبی کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. او لوگو جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی جس کو تم پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھے ہو، یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پہلے کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. کھیل اور تماشا کس کو کہتے ہیں؟ کھیل اور تماشا، آپ نے کوئی ناٹک دیکھا ہوگا، کوئی سیریز، کوئی سیریل دیکھا ہوگا، کوئی فلم دیکھی ہوگی آپ نے. 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے کا وہ ناٹک، وہ سیریل، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کہانی بنائی جاتی ہے. اس کہانی کے اندر مثال کے طور پر کوئی ایک کہانی ہے، کوئی ناٹک ہے، کوئی ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کے اندر کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو رانی بنا دیا، کسی کو شہزادہ بنا دیا، کسی کو جلاد، کسی کو قاضی، کسی کو سپاہی. اس طریقے سے الگ الگ رول دے دیے جاتے ہیں. وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کی وہ ناٹک، وہ ڈرامہ، وہ سیریل جب ختم ہو جاتا ہے تو جو بادشاہ اس ناٹک کے اندر تھا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں تھا، وہ ناٹک میں بادشاہ تھا. ناٹک ختم، اس کی بادشاہت ختم. جو وزیر بنا تھا وہ ناٹک میں وزیر تھا، حقیقت میں تھوڑی تھا. ناٹک ختم، اس کی وزارت ختم. جو شہزادہ بنا تھا وہ حقیقت میں شہزادہ نہیں تھا، جو قاضی تھا وہ حقیقت میں قاضی نہیں تھا، اس ناٹک کے اندر قاضی بنا ہوا تھا. ناٹک ختم، اس کی وضاحت ختم. اللہ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر جب ناٹک بناتے ہو، کھیل اور تماشا دکھاتے ہو تو الگ الگ لوگوں کو الگ الگ کیریکٹر دے دیا جاتا ہے. فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے. ہم نے تمہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو وزیر بنایا، کسی کو کچھ اور بنایا، کسی کو کچھ اور بنایا. یہ دنیا کی زندگی ختم، اس کے بعد کوئی بادشاہ نہیں، اس کے بعد کوئی وزیر نہیں، اس کے بعد کوئی فقیر نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں. ہمارے سامنے جب کھڑے ہو گے، جیسے ناٹک ختم ہونے کے بعد سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی زندگی ختم ہونے کے بعد جب ہمارے سامنے آؤ گے تو سب ایک جیسے ہو جاؤ. کھیل اور تماشا سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے دنیا کی زندگی، کھیل اور تماشا. جیسے وہ 2 گھنٹے کے لیے بنا تھا بادشاہ، آپ 60-70 سال کے لیے بادشاہ بنے. جیسے وہ 2 گھنٹے کے لیے بنا تھا امیر، آپ 70-80 سال کے لیے امیر بنے. جیسے وہاں ختم ایسے یہاں ختم. وہ ختم ہونے کے بعد وہ سب ایک جیسے، یہاں ختم ہونے کے بعد آپ بھی سب ایک جیسے. میرے سامنے آؤ گے سب برابر. یہ آواز کانوں سے ٹکرائی مصعب بن عمیر کے. سوچا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے.
زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھروں میں رہنا، اچھی سواری کا استعمال کرنا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کو خوش کیسے کیا جائے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی. آج زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، یہی صحابی رسول ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے، آج یہی مصعب بن عمیر ہے، بدن کے اوپر ایک پرانی سی چادر ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے اور اس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سی رکھا ہے. اللہ کے نبی کی جب نظر پڑتی ہے، پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ وہ نوجوان ہے جو ایک مرتبہ کپڑے پہن لیا کرتا تھا، دوبارہ زندگی میں کبھی اس کپڑے کو نہیں پہنا کرتا تھا. آج اس کی حالت دیکھو، آج اس کی حالت دیکھو. آج اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. بدن پر ایک پرانی سی چادر، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سی رکھا ہے. اللہ اکبر. کس کو راضی کر رہے ہیں؟ چاہتے آرام سے رہ سکتے تھے، اچھی سواری تھی، سردار کے بیٹے تھے، بہترین طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن اللہ تو راضی نہیں تھا نا، اللہ تو خوش نہیں تھا. اور جب سمجھ میں آیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو دنیا بری لگنے لگی. پھر وہ اچھی سواریاں، اچھے کپڑے، اچھے مکان سمجھ میں نہیں آنے لگے. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا، بس یہ پتا چل. یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ احد میں پہنچے، مشرکین نے جنگ احد کے اندر اس صحابی کو شہید کر دیا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مشرکین نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو خوش ہو گئے. ان کا چہرہ اللہ کے نبی سے اتنا ملتا جلتا تھا کہ ان کو شہید کرنے کے بعد مشرک یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے. اتنا چہرہ ملتا تھا. میں نے شروع میں آپ کو بتایا بھی تھا، اتنا چہرہ ملتا تھا کہ ان کو جب ختم کیا تو سمجھے کہ ہم نے نبی کو ختم کر دیا. سوچو کتنے خوبصورت ہوں گے. جب یہ شہید ہو گئے، ان کو دفن کرنے کی باری آئی. صحیح بخاری کی روایت ہے، کفن میں جو چادر دی گئی وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور جب پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا. کس کا؟ اس نوجوان ساتھی کا، صحابی کا، جو ایک مرتبہ بدن پہ کپڑا پہن لیتا تھا تو دوبارہ نہ پہنتا تھا. آج حالت یہ ہے کہ سر ڈھانکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں اور جب پیر ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. ایک صحابی دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کے کہا، اے اللہ کے نبی، کفن کی چادر اتنی چھوٹی ہے، ان غطی بہا راسہ بدت رجلہ وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اے اللہ کے نبی، جب سر ڈھانکتے ہیں تو چہرہ، جب سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور جب پیروں کو ڈھانکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا، میرے ساتھی کے سر کو ڈھانک دو اور پیر جو کھل جا رہے ہیں اس پہ گھاس رکھ دو اور ایسے ہی حالت میں میرے صحابی کو قبر کے اندر دفن کر دو. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر اس دور میں ختم ہو جاتے جس دور میں بہترین طریقے سے زندگی گزار رہے تھے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوتا؟ اور آج جب کفن کی چادر تک چھوٹی پڑ رہی ہے اور آج جب یہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بولو. تو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. اللہ دے تو کھائیں بھی، پیئیں بھی، رہیں بھی، لیکن اس کو دماغ پر سوار نہ کریں. یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد ہے اللہ کو خوش کرنا، اچھے کام کرنا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب ایک دو باتیں اور کر لیتے ہیں، پھر بات ختم کریں گے. ایک بہت بڑی بیماری ہمارے نوجوانوں میں، بلکہ میں یہ کہوں نوجوانوں میں نہیں بلکہ تمام لوگوں کے اندر، تمام انسانوں کے اندر جو بہت بڑی بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے
وہ ہے موبائل فون کا بیجا استعمال، بے انتہا استعمال موبائل فون کا، بیجا استعمال. یہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور سے یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ حالت ہے موبائل فون کی. بچے پڑھ کے آئے اور آنے کے بعد بستہ انہوں نے یوں پھینکا اور ترنت آ کے گرے موبائل پر اور موبائل پہ لے کے بیٹھ گئے. یا تو کارٹون دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں، اور ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کے گھوم رہی ہے، کھانا کھا لے، کھانا لے، کھانا کھا، اور وہ ہاتھ سے ہٹا رہا، لے جاؤ کھانا، مجھے نہیں کھانا، موبائل چلانا. آپ کہیں گے بچے ہماری سنتے نہیں، یہ تو موبائل چلاتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عادت کس نے خراب کی؟ جب وہ 1 سال کا تھا تو موبائل میں گانے لگا کر اور کارٹون لگا کر کون دیتا تھا اس کو؟ آج یہی حالت ہے کہ نہیں ہر گھر کی؟ بچہ ادھر ذرا سا رویا، موبائل چالو کیا، اس کے پاس میں رکھ دیا. تو مجھے حیرت ہوتی ہے، میں جب چھوٹا تھا تو میں جانتا تک نہیں تھا موبائل ہوتا کیا ہے. اور آج بچوں کا عالم یہ ہے کہ 2 سال کے 1.5 سال کے بچے ہوتے ہیں، یوں چھوٹی چھوٹی انگلیاں یوں چلا رہے ہیں وہ، اور ان کو کیا چلانا ہے وہ چلا بھی لیتے ہیں. ذرا سے بچے، حیرت ہوتی ہے دیکھ دیکھ کر. یوٹیوب چلا رہے ہیں ذرا سے بچے، اتنے سے. میں تو مجھے اچھے طریقے سے یاد، میں کافی بڑا ہو گیا تھا تب بھی مجھے نہیں پتا تھا موبائل کیا ہوتا ہے. بڑے دنوں کے بعد مجھے دیکھنے کو ملا، اچھا اسی کو موبائل کہتے ہیں. ایک دوست کے پاس تھا، اس کے ابا لے کے آئے تھے پتہ نہیں کہاں سے. یہ حالت، ذرا سے بچے موبائل چلا رہے ہیں. عادت کس نے خراب کی؟ موبائل لے کر بیٹھے ہوں. اتنا بیجا استعمال ہو رہا ہے موبائل کا، اتنا ٹائم بتا رہے ہیں لوگ موبائل کے اوپر. وہ آدمی دن بھر کام کر کے آیا، بیوی نے کھانا بنا کے رکھ دیا، کھانا کھایا، بیوی کو لگا کہ بیچارہ دن بھر تو کام کر کے آیا، ابھی مجھ سے تھوڑی باتیں کرے گا. آدمی نے یوں چھت پہ کرسی ڈالی، موبائل اٹھایا، اور بیوی منہ تاک رہی ہے کہ دن بھر تو میں ویسے ہی خالی بیٹھی تھی، اب یہ آیا ہے اس سے کچھ باتیں کروں گی، یہ تو سن ہی نہیں رہا. موبائل پہ موبائل چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، سن ہی نہیں رہا. اور بھائی جب بات ہی نہیں کرنا تھی تو شادی کیوں کی؟ کیوں شادی کر کے لے آیا اس کو؟ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ اتنا بیجا استعمال کس لیے؟ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے موبائل استعمال کرنے کی ہمارے نوجوانوں کہ آپ کا موبائل اگر اس طرف رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کروٹ ادھر لے لی رات میں سوتے ٹائم، آپ کو نیند نہیں آ سکتی. آپ جب اپنا منہ گھما کے ادھر کرو گے تبھی آپ کو نیند آئے گی. جس طرح موبائل رکھا ہوا ہے اسی کی طرف منہ کر کے آپ کو نیند آئے گی، ادھر کی طرف منہ کر کے آپ کو نیند نہیں آ سکتی. یہ حالت ہے ہماری. ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ایک لڑکا نہانے کے لیے جا رہا تھا، نہانے کے لیے، اور موبائل ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے. ماں کہنے لگی بیٹا تو نہانے جا رہا ہے، موبائل لے کے آ رہا ہے، موبائل کا کیا کرے گا؟ تو بیٹا جواب دے رہا ہے کہ جب تک بالٹی بھرے گی تب تک میں کیا کروں گا. یہ حالت ہے ہماری. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی جس طریقے سے سرکار نے سینٹر بنائے ہیں نشہ چھڑانے والے، جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ نشہ کرنے والے، ان کو اس میں بھرتی کیا جاتا ہے. وہاں 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ رکھا جاتا ہے، ان کی نشے کی عادت کو چھڑایا جاتا ہے وہاں پر، اس کے بعد ان کو واپس بھیجا جاتا ہے گھر پہ. اسی طریقے سے کئی سرکاروں نے الگ الگ جگہوں پر موبائل چھڑانے کی عادت ختم کرنے کے لیے بھی سینٹر قائم کیے. یہ حالت ہے ہماری. یہ ایسا موبائل چلا رہا ہے، اور موبائل میں چلاتے کیا ہے؟ وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک. فیس بک جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ دیکھیے شکل تو میری ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے موبائل کا نام بھی آج پہلی بار سنا ہے، ایسے میری شکل دیکھ رہے ہیں اور سب جانتے ہیں. ہاں میں مانتا ہوں کچھ بزرگوں کو ہو سکتا ہے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو کہ یہ فیس بک کیا ہوتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں فیس بک کیا ہوتا ہے. پہلے میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، بوڑھوں سے، بزرگوں سے، کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آج کل نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ایک نیک کام کرا یوں سیلفی آ رہی ہے، ایک کوئی اچھا کام کیا اور سیلفی لے سیلفی آ رہی ہے، گروپ فوٹو ہو رہا ہے. وہ کچھ دن پہلے ایک فوٹو بڑا وائرل ہوا تھا. کون سا؟ میں نے دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. اسپتال میں ایک مریض بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے
اور اس ایک مریض کو 4 آدمی مل کر ایک کیلا دے رہے ہیں، ہے نا؟ دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا بڑا وائرل ہوا تھا بھائی وہ تو، ایک مریض کو 4 آدمی مل کر ایک کیلا دے رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا یا اللہ یہ کیلا کتنا بھاری ہے کہ 4 آدمی مل کر اس کو اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی آپ نے نیکی کر دیا بھول جائیے، اللہ کیا لے لینا، جیسے کوئی چیز دریا میں گر گئی تو ملتی تھوڑی ہے، وہ سمندر میں گئی، ایسے ہی نیکی کر دی اللہ کیا لے، اب نہیں، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ابھی حالت یہ ہے ہمارا یہ نوجوان ایک فوٹو کھینچتا ہے، فوٹو کھینچنے کے بعد کیا کرتا ہے، فیس بک پر ڈال دیا، آدھے گھنٹے کے بعد اب ڈھونڈ رہا ہے کتنے کمنٹ آئے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے پسند کیا، اب اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ آج اچھا 30 لوگوں نے لائک کیا ہے، 1 گھنٹے کے بعد پھر ارے 150 لوگوں نے لائک کر دیا، مطلب فین فالوئنگ ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، سب ٹھیک ہے۔ مطلب شام کو پھر دیکھ رہا ہے، اچھا 400 لوگ ہو گئے، 400 لوگوں نے مجھے لائک، پورا دن کھول کھول کر دیکھ رہا ہے، ایک فوٹو ڈالا ہے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے پسند کیا۔ رے اللہ کے بندے، پورے دن میں تجھے ایک بار بھی یہ خیال آیا کہ تجھے اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فیس بک پر تجھے کتنوں نے لائک کیا، فیس بک پر تجھے کتنوں نے پسند کیا، اس بات کا تو خیال ہے، لیکن تجھے اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ تجھے لائک کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اس بات کا ایک بار بھی خیال نہیں آیا۔ یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی حالت۔ رات میں 2 بجے اپنے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چلا رہے ہیں موبائل، 2 بجے رات میں بیٹھ کر۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا وہ ادھر کونے میں گھسا ہوا ہے موبائل لے کر، کونے میں، کوئی دیکھنا لے، اندھیرے میں بیٹھا ہوا، اور کوئی آ گیا کیا کر، جاؤ 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 ادھر سے جاؤ، بات چل رہی ہے۔ یہ حالت ہے نوجوانوں کی۔ کہاں تم اپنا ٹائم لگا رہے ہو؟ یہی زندگی کا مقصد ہے کیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا وہ نہ پکڑ کے بات کرنا، اندھیرے میں کوئی آ جائے تو جا جاؤ جا جاؤ ہے، یہی زندگی کا مقصد ہے؟ نہیں، زندگی کا مقصد یہ نہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کسی کتاب کے اندر، جو لوگ فیس بک چلاتے ہیں ان کے تعلق سے، کہ فیس بک پر فیک آئیڈیاں بن جاتی ہیں، یعنی کہ نام کسی اور کا، فوٹو کسی اور کا، آپ فیک آئی ڈی بنا لیجئے فیس بک پر۔ ایسے ہی ایک لڑکے نے فیک آئی ڈی بنائی، یعنی جھوٹی آئی ڈی بنائی، فوٹو کسی اور کا لگا دیا، نام کوئی اور لکھ دیا۔ کسی لڑکی نے بھی ایسی فیک آئی ڈی بنائی، نام کسی اور کا اور فوٹو کسی اور کا۔ لڑکے نے ریکویسٹ بھیجی، لڑکی نے ایکسپٹ کر لی، ادھر دونوں کی دوستی ہو گئی، فرینڈ ریکویسٹ تھی، دوستی ہو گئی۔ اب جب یہ دوستی ہو گئی تو اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے میسج شروع، ادھر سے چیٹنگ شروع۔ 2 مہینے جب گزرے، ایک دوسرے کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے، اور 4 مہینے جب گزرے کہ ایک دوسرے کے بغیر جیا نہیں جاتا، ساتھ میں جینے کی مرنے کی قسمیں کھا لی، لیکن اب بولیں تو بولیں کیسے؟ وہ جو فوٹو لگا ہوا ہے وہ ہے نہیں، اور یہاں لڑکی کا جو فوٹو لگا ہوا ہے وہ لڑکی وہ نہیں ہے، اور پیار چل رہا ہے دونوں کا، 4 مہینے ہو گئے ہیں، محبت چل رہی ہے، جیا نہیں جا رہا ہے ایک دوسرے کے بغیر، لیکن راز کھلے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن راز بھی تو کھلنا ہے نا۔ شروعات جھوٹ سے ہوئی ہے، بالآخر 4 مہینے کے بعد کہ دیکھو اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ کہہ رہی ہے میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، وغیرہ وغیرہ، تو تم اپنے ابو سے بات کرو، کہاں ٹھیک ہے، میں بھی اپنے ابو سے بات وغیرہ۔ تو کہا کہ 4 مہینے کے بعد جو ہے لڑکا لڑکی اس بات پر راضی ہوئے کہ ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں، ایک پارک میں جا کے ملاقات کریں گے، ٹائم سیٹ ہو گیا کہ مان لیجیے شام کو 5 بجے آئیں گے۔ کہاں ملو گے؟ وہ بڑا والا جو پیڑ ہے نا اس کے نیچے۔ کون سے جگہ؟ فلاں پارک میں۔ کتنے بجے؟ 5 بجے۔ لڑکا بھی پہنچا یہاں سے، لڑکی بھی پہنچی یہاں سے، اور مسلمانوں جب لڑکا لڑکی دونوں وہاں پہنچے، آپ یقین کریں کہ دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی،
لڑکا اور لڑکی دونوں سگے بھائی بہن تھے، سگے بھائی بہن تھے، پیروں کے نیچے سے دونوں کی زمین نکل گئی۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، موبائل نے ہمارے نوجوانوں کو آج یہاں تک پہنچا دیا۔ زندگی کا مقصد سمجھیے، یہ اتنی بڑی برائی ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں، موبائل فون ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ اس میں غلط ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں۔ آپ اس کے ایک ٹچ پر بہت ساری اچھی چیزیں بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی کے ایک ٹچ پر دنیا کی گندی سے گندی چیزیں بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو جتنا کام ہے اتنا کریے، اور اگر پھر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اچھی چیزوں کے لیے موبائل فون کا استعمال کیجیے۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں نوجوانوں کے تعلق سے بتانے کی، ایک بات اور لے لیتے ہیں پھر بات ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بیماری ہمارے نوجوانوں میں جو بہت خاص طور سے پائی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، وہ بیماری اور وہ پریشانی یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے پاس میں کام نہیں ہے، خالی بیٹھے ہیں، خالی، کوئی کام نہیں ان کے پاس میں۔ آپ اگر کسی دوسرے دھرم کے، کسی دوسرے مذہب کے انسان سے پوچھو آپ کیا کرتے ہو، وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کیا کرتے ہو، وہ کہے گا میں انجینئر ہوں۔ آپ کیا کرتے ہو، میں فلاں جگہ پڑھاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوانوں سے، مسلمان نوجوانوں سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں، ابھی تو کچھ نہیں کرتے، ابھی کام ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے۔ ابھی یہ کام نہیں ڈھونڈ رہا ہے، یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے کہ اگر گھر کے اندر 5 لوگ ہیں، 3 کام کرتے ہیں، 2 کام ہی نہیں کرتے، یہ بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ بھائی خرچہ دے دیتے ہیں، ماں باپ کھلا دیتے ہیں، انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کی پوچھو، ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون سا کام ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ آپ بیربل ہو کہ اکبر اپنیاں لگائے گا آپ کو؟ کون سا کام ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اور کام اگر آپ ان کو بتا دیں نوجوانوں کو کہ بھئی آپ کچھ کام کریے نا، کام ان کو بتا دیں تو کیا کہتے ہیں، نہیں یہ والا نہیں، یہ کام نہیں کریں گے ہم۔ کیوں؟ یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کا نہیں ہے۔ تمہارا لیول کیا ہے پہلے آپ یہ بتاؤ، تمہارا اسٹینڈرڈ کیا ہے آپ یہ بتاؤ۔ جوئے کے اڈے پہ آپ مل رہے ہو، دروازے کے باہر چبوترے پہ آپ بیٹھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی کام نہیں ہے، لوگ آپ کو میچ کھلانے لے جا رہے ہیں کیونکہ معلوم ہے فری ہو گئے، اور آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے آپ یہ بتائیے۔ کیا کہہ رہے ہیں، میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، میرے لیول کا نہیں ہے یہ کام۔ آپ کا لیول کیا ہے پہلے آپ یہ بتائیے، کیا لیول ہے آپ کا؟ آپ راجہ مہاراجوں کی اولاد ہو، آپ نوابوں کی اولاد ہو، آپ بادشاہوں کی اولاد ہو، یہ کام بھی آپ کے لیول کا چاہیے، آپ کے اسٹینڈرڈ۔ ارے بھائی آپ کو جو کام مل رہا ہے آپ کریے، کام حلال کا ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ بس کام حرام نہ ہو، حلال ہو، بس اتنا دیکھو۔ اس کے بعد آپ کو کام ملتا ہے تو آپ کریے، خالی مت بیٹھیے۔ خالی بیٹھے ہیں، ماں باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، گھر والوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، سماج پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور خود اپنے آپ پر بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ دن بھر یہ سوچتے ہیں کہ آج ٹائم کاٹوں کہاں پر، کہاں جاؤں، میچ نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ میچ دیکھنے جائیں گے ٹائم کٹ جائے گا۔ محلے والوں کو بھی پتا ہے خالی بیٹھا ہے، سب اپنے اپنے کام سے لے جا رہے ہیں، پیچھے کو بٹھایا موٹر سائیکل پہ، چلو۔ یہ حالت ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ تو کام مل رہا ہے تو کریں گے نہیں، حلال مل رہا ہے نہیں کریں گے، کیوں؟ اسٹینڈرڈ لیول کا نہیں ہے۔ کون ہے بھائی آپ، کون سا لیول ہے آپ کا، ہمیں بھی تو بتائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ارے نہیں پڑھا ہے قرآن کے اندر، نہیں آتا پڑھنا تو سنا تو ہوگا نا اپنے علماء کی زبانی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بنائیے، ناؤ بنائیے، قوم کے لوگ آئے، چڑھانا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں کے نوجوان کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے کام کریں گے، مذاق بنائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ابے لوگ کیا کہیں گے وہ مت دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھو۔ ناؤ بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، لکڑی کا کام کر رہے ہیں، قوم کے لوگ آئے ایسا کر کے مذاق بناتے ہیں، بڑھائی بن گیا، بڑھائی۔ اب بھائی یہی کام ملا تھا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی۔ بس تجھے کوئی کام ہی نہیں ملا، بسکٹ کی بیکری میں کام کر رہا ہے یا کیا ہے، بسکٹ سینک رہا ہے، حلال کا کام ہے، سینک رہا ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟
کرنے دو اسے وہ کام بھائی. خالی تو نہیں بیٹھا, بوجھ تو نہیں ہے اپنے گھر والوں پر, اپنے سماج پر. ارے کچھ پیسے کمائے گا, اپنے گھر والوں کی کچھ ہیلپ کرے گا, خود اپنی ہیلپ کرے گا, کچھ سماج کی بھی ہیلپ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کچھ مسجد مدرسے میں بھی دے دے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, قوم کے لوگ آ رہے ہیں, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, قرآن کہتا ہے ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. قوم کے لوگ نکلتے تھے, مذاق بناتے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مذاق کی پرواہ نہ کر, میں نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرتا رہے. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, دنیا نے دیکھا کہ جو لوگ مذاق بناتے تھے وہ کہاں چلے گئے, سارے کے سارے غرق ہو گئے, پانی کے اندر ڈوب کے مر گئے, اور جن کا مذاق بنایا جاتا تھا آج تک ان کی نسلیں دنیا کے اندر باقی ہیں. اس لیے آپ اس کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا مذاق بنایا جا رہا ہے. آپ کو کام حلال ملا ہے, آپ کام کریں, خالی مت بیٹھیں, کام کریں. خالی بیٹھیں گے تو آپ کو الگ الگ آئیڈیا آئیں گے. میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں, ایسا نہیں کہ کوئی آ کے مجھے بتا رہا ہے, میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو کام نہیں کرتے, یہ چھوٹا کام ہے, یہ میں نہیں کروں گا, لیکن دڑے کا نمبر لکھتے ہیں, یہ کام کر لیں گے. سٹے کا نمبر لکھ رہے ہیں, دڑے کا نمبر لکھ رہے ہیں, جوا بھی کھیل لے رہے ہیں, یہ سارے کام کر لیں گے. کیوں؟ یہ ان کے اسٹینڈرڈ کا ہے, یہ ہے ان کا اسٹینڈرڈ, یہ ہے ان کا لیول. اس لیول کا کام کر لیں گے, اس اسٹینڈرڈ کا کام کر لیں گے نوجوان. لیکن ان سے کہو یار تمہیں کوئی کام نہیں ہے, تم ایک کام کرو, تم صبح کے ٹائم بریانی بیچنے لگو, نہیں بیچیں گے. یار تمہیں کوئی کام نہیں ہے, تم کچھ اور کام کرنے لگو, اس کا ٹھیلا لگا لو, انڈا بیچو, یہ کرو وہ کرو. حلال کام ہے, چھوٹے کام ہے, اللہ تعالیٰ ان چھوٹے کاموں سے ہی آپ کو برکت دے گا, آپ کو آگے بڑھائے گا. آپ کے اندر لگن اور محنت اور آپ کے اندر کوشش ہونا چاہیے. آپ کو کوئی کام نہیں ہے, آپ کسی دوسرے کی دکان پہ جا کر بیٹھ جائیں, کام کریں, نہیں کر سکتے, آپ کریے. جب آپ کسی کی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو بازار کی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, بات کرنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے, چیزوں کو بیچنے کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے. کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تو آپ اپنی دکان کھول کر بھی یہ کام کر سکتے. آپ کریں نا کوئی کام, خالی نہ بیٹھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم, مال نہیں تھا, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لیا تھا, مال دوسرے کا تھا, بیچتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جس طریقے سے دکان کسی اور کی ہے, بیٹھتے آپ ہیں, بیچتے آپ. گاڑی کسی اور کی ہے, چلاتے آپ ہیں, ڈرائیور آپ ہیں. تو کام کریے, خالی مت بیٹھیے. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں میرے نوجوان ساتھیوں, دوستو, جو اس وقت ہمارے سماج کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی چیز, آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے, اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اچھے اخلاق, ماں باپ کی خدمت, اور پھر یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, ان سب چیزوں پر بھی غور کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و حدیث کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.